اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن پہ پرائم ٹائم ود انجم ملک۔ میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے فرائیڈے والے دن رات 8 بجے۔ آئی ہوپ ایوری باڈی از ڈوئنگ ویل۔ اور آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں سارے آئی پی چینلز کے اوپر، فیس بک پہ ہم لائیو ہیں، یوٹیوب پہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ ڈیورنگ دس پروگرام اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو، اگر آپ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ اس لائیو ٹرانسمیشن میں، تو ہمارے اسٹوڈیوز کی لائن کے نمبر ہیں 9056704114۔ آپ ہمیں فیس بک کے اوپر بھی لائیو دیکھ رہے ہیں، اور آپ چاہیں تو ہمیں فیس بک پہ بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں، اینڈ وی ول ٹرائی ٹو رپلائی یو آن دیٹ ایز ویل۔ ہمارا سوشل میڈیا ہینڈل ہے وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن، وائس آف ٹورانٹو ٹی وی، اور ہمارا ویب کا جو ایڈریس ہے دیٹ از votmedia.ca۔ اور اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ میں آغاز کروں، ایک چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس کے اوپر میں آپ سے ڈسکشن کروں، اور کچھ ایسی ریسرچ جو میں نے کی ہے جس میں کہ ETC جیسے کو اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز بولتے ہیں، اس حوالے سے کچھ 5G کا جو نیٹ ورک جو ہے جو اب لائیو ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے جو بہت سارے ایسے تحفظات ہیں، اس حوالے سے بھی میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وی ول ڈو دی ایکچوئل پروگرام، میں ایک کوٹ دیکھ رہا تھا، ایک ہمارے ایکٹر جو پچھلے ڈیڑھ سال پہلے کووڈ میں جن کا انتقال ہو گیا، عرفان خان واز اے ویری گڈ ایکٹر ان انڈیا، اور وین ہی واز ریکورنگ فرام ہز illness دین ہی کیم بیک ٹو لائف، تو انہوں نے ایک بڑا زبردست ایک کوٹ کہا تھا، اینڈ اٹ کیم ٹو آنیسٹلی ٹو مائی ہارٹ دیٹ آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ، کہ زندگی جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی، زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک رشتے سمجھ میں آتے ہیں، واپسی کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ It is such a deep thought that he had when he talked about this, and today he is not with us. It is very, very heartbreaking. اور اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن کے حوالے سے ایک ریسرچ آئی ہے جس میں کہ ریسرچ میں یہ کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں اور اراؤنڈ دا ورلڈ اراؤنڈ 14 to 18% پیپل جو ہیں دے ڈو سیلف میڈیکیشن، اور سیلف میڈیکیشن از سو ہارمفل کہ اس سے آپ کے کڈنیز، آپ کے لیورز، آپ کا اسٹمک، آپ کا برین، they all get affected, and over the years people die with that. So this is self medication and overdose جس کو ہم بولتے ہیں۔ انڈیا، پاکستان اور ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو فارمیسی کا جو ایک پیٹرن ہے، وہاں پر you can walk into any pharmacy and they can just prescribe you a medication. ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی ریکوزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر۔ بٹ میں نے سوچا یہ کہ آج میں خاص طور پہ اس میں 2-3 منٹ بات کروں کہ ایون ان کینیڈا اٹ از این الارمنگ نمبر دیٹ پیپل آر گیٹنگ سیلف میڈیکیٹڈ، اوور ڈوزز ہو رہی ہیں، اوور ڈوزز میں ڈیتھ ہو رہی ہیں، پیپل آر کمیٹنگ سوسائڈس، اور دیٹ کوڈ بی اینی تھنگ فرام این ایسپرین ٹو Advils, you can name these cough syrups, because they can affect your hormone system so badly that it creates so much of illness in you، اور آپ کی جو immune system ہوتا ہے وہ آپ کا deprive ہوتا رہتا ہے، اور one does not realize that you keep on taking these pills and what damage is doing to your body. So it's very important that when you are going to shop or drug mart، IDA، کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ ضرور جو ہیں فارماسسٹ سے تو ضرور بات کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، اور let him prescribe you the medication that you really want, and then you take that medication, because keeping those medicines at home, even to the reach of children, is also not recommended, and it is not good. Because children جو ہیں they can have the access to those medications and they get used to of that. So it is imperatively very, very important that talk to your family doctors before you take any medications. اس کے علاوہ میں ایک ریسرچ کر رہا تھا جس میں کہ
دنیا میں یہ جو 5G کا نیٹ ورک ہے، 5th جنریشن نیٹ ورک جس کو بولتے ہیں، اس حوالے سے بھی بہت بات ہو رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ کینیڈا USA کے اندر بہت ساری فلائٹس جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو رہی ہیں بیکاز آف دیٹ، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو فریکوینسی یوز کی جاتی ہے، جو میگا ہرٹس ہے 430 میگا ہرٹس، that's the same frequency the aircrafts are using، جو ریڈیو آلٹیمیٹرز ہوتے ہیں جہاز کے اندر، when the aircraft is coming to land، تو ایئرپورٹ کے پاس جو آپ کا رن وے ہے اس کے ساتھ جو آپ کے انسٹرومنٹیشن چل رہی ہوتی ہے اور آپ کو وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے، if you are in an area where you are using a 5G network، وہ جہاز کے انسٹرومنٹس جو ہیں ان کو بہت زیادہ ڈی کیلیبریٹ کر سکتا ہے، اور it can event into a crash۔ تو بات اس پہ یہ ہو رہی ہے کہ جو ایئرپورٹ کی ویسینٹیز ہیں، وہ چاہے کینیڈا میں ہیں چاہے US میں ہیں، اور میجر جو ایئرپورٹس ہیں اس کے ارد گرد 1-2 مائل جو ہیں وہاں پر کوئی ایسے ٹرانسمیٹر نہ لگائے جائیں جو کہ افیکٹ کر سکتے ہیں اس 5G نیٹ ورک سے، خاص طور پہ جہاز کی جو پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے۔ آج دو چار چیزیں اور آپ سے جو ڈسکس کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ ایز یو نو کہ وی آر گوئنگ انٹو ری اوپننگ آف آنٹیریو۔ چیف میڈیکل آفیسر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایز آف منڈے وچ وڈ بی January 31st، I think 12:01 AM، جو ہے وہ جو ریلیکسیشنز ہیں وہ ساری جو ہیں دیٹ ول بی ان پلیس، اور اس کے بعد the indoor dining will be open, the movie theaters will be open, and all those restrictions will be lifted or to a minimum capacity actually۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بائی March 31st this year 2022 ٹوٹل ریسٹرکشنز ول بی ریمووڈ، ایون کہ جو فیس ماسک ہیں ان کو بھی ریموو کر دیا جائے گا۔ دیٹس اے گڈ سائن۔ I know we are vaccinated and we are going towards the right path, but by virtue of کہ جو ہمارے numbers ہیں اس وقت still there are 7,000-8,000 and people are still getting very sick۔ ہاسپٹلز جو ہیں وہ اوور کیپیسٹی ہیں، اور lot of اینٹی ویکسرز ہیں جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائیں۔ تو I believe that کہ we should all follow the guidelines that the chief medical officers and the medical professionals are providing to us in this country۔ We should follow them and we should adhere by them because it is saving lives۔ I can assure you that if you have been vaccinated, this Omicron variant جو ہے it is affecting people, but it is not affecting in such a capacity that people are getting hospitalized, and so the lives are saved because of these vaccinations। But I mean there's a lot of unrest in the community in regards to anti-vaxxers, but I can simply say that whoever is watching us, and if you have not been vaccinated, please vaccination ضرور لگوائیے، and then get the booster shots as well, and talk to your doctors that if you can mix your booster shot from a Pfizer to a Moderna, if it is safe for you to do that, so please do that۔ And I will have with us shortly Rana Sohail, who is a journalist۔ آج ہم ان سے بات کریں گے تھوڑا سا ان ریگارڈس ٹو یہ جو ٹرکرز کی ایک اسٹرائک چل رہی ہے کینیڈا میں، اس حوالے سے ان کا کیا ان پٹ ہے، اور ان جنرل کینیڈا کی جو اس وقت صورتحال ہے اس حوالے سے، چونکہ وہ اخبار بھی نکالتے ہیں، وہ لکھتے بھی ہیں، سو وی ول ٹاک ٹو ہیم۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ I'll gonna go on a very short break for 1 minute, and when we come back I will have with us Rana Sohail۔ We will talk to him in detail, and later on this transmission MPP Sharif Sabawi will be joining us live in our studios to discuss the reopening plan that the Ontario government have. Please stay with us and keep on watching Voice of Toronto. I'm your host Anjum Malik, and you're watching Prime Time. Thank you. For all your tax and accounting consulting needs, call Waris Shah, your own tax and accounting consultant. Based in Mississauga, call now 905-232-7829. Hello everyone, my name is Nasser Shah.
I specialize in any mortgages, loans, and franchise business. For any such need, please contact me. ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ INC ਤੋਂ ਟੀਮ ਸ਼ਾਹੀਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। They deal in buying and selling of any residential properties like resale, new construction, condominiums and rental apartments. ਇਹ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। For any real estate or mortgage related services, call Sukhraj Shahiraj or Rupinder Shahiraj. Phone numbers 647-701-7244, 647 701 7244. Team Shahiraj. Hi, this is Sharif Sabawi, your MPP of Mississauga Inlands. It is my honor to represent the people of Mississauga Inlands. Since taking the office, I have been doing my best to help individuals, families, and businesses right here in Mississauga Inlands. During the pandemic, the government of Ontario has worked very hard to save lives, keep Ontarians healthy, and sustain small businesses that were experiencing hardship due to the lockdown. Then, now, and always, I promise to be the voice of my riding. If you have any problem, issue, concern, or question, please contact my office anytime. I will be more than happy to meet with you and discuss any concerns you might have. Even if we can't solve your problem, we will tell you where to go to get some help. Your MPP, Sharif Sabawi. Ujala Homeopathic. We are registered with the College of Homeopathic Ontario. Over 30 years of experience in homeopathic medicine. All chronic and acute diseases of men, women and children can be treated with homeopathic. Homeopath Hafiz Ahmed. For further information or appointments, call now at 4165098093. सेहत और तंदुरुस्ती का नया उजाला, उजाला होम्योपैथिक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक। और मैंने अपने प्रोग्राम के ओपनिंग में थोड़ा सा जिक्र किया था आज के हमारे साथ राना सोहेल साहब होंगे, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और लिखते भी हैं, अपना अखबार भी निकालते हैं उर्दू ख़बरनामा के हवाले से। आज हमारे साथ हैं। वेरी गुड इवनिंग टू यू सर, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। कैसे हैं आप?
बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, आपको मैंने ज़हमत दी है, आज 2-3 चीज़ें आपसे ज़रा हमने बात करनी थी। एक तो ये जो कनाडा की जो इस वक्त सूरत हाल है, जिसमें कि इन जनरल सबसे पहले तो हम थोड़ा सा कोविड के हवाले से बात कर लेते हैं और वैक्सीन के हवाले से बात कर लेते हैं। अलार्मिंग 1100 डेथ्स हुई हैं मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। इट इज़ वेरी अलार्मिंग कि इवन पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड 85%, और उसके बावजूद लोग बीमार हो रहे हैं। और ओमिक्रॉन का जो वेरियस जो वेरिएंट है, इसकी वजह से स्टिल पीपल आर गेटिंग कोविड एंड दे गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको सर? मलिक साहब, ये जो वैक्सीनेशन वाला सिलसिला ना जो चला अभी, इसकी एक कोई मेरा ख्याल है सीरीज चल रही है इसकी वायरस की जी, ठीक है ना जी। तो ये जो ओमिक्रॉन है या इससे पहले जो भी था कोविड-19 था या दूसरे इस तरह के, ये हो जरूर रहे हैं लोगों को, लेकिन जो फुली वैक्सीनेटेड हैं या जिन लोगों ने डबल डोज ले चुके हैं इसकी जी, उनके अंदर इसकी जो है जी वो असर कम हो रहा है उनके अंदर ना, उन लोगों के हाँ, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बिल्डअप हो चुकी हुई है वैक्सीन से। इम्यूनिटी बिल्डअप हो चुकी है, और जो लोग बूस्टर ले रहे हैं उनके लिए ये, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ ये जरूरत बन जाएगी, मुझे तो यूं लगता है कि ये जरूरत बन जाएगी। जिस तरह कुछ लोग फ्लू के शॉट्स लेते हैं एवरी ईयर, इस तरह हमें इस तरह के शॉट्स भी लेने पड़े। तो जहां तक मुझे पता है जी कि अराउंड 33,000 अभी तक डेथ्स हो चुकी हैं। अच्छा। और जो हमारा प्रोविंस है क्यूबेक, इसमें टॉप पे है, 13,000 से ज्यादा वहां पर हो चुकी हैं, जबकि ओंटारियो में 11,000 जी। और जैसा अभी आपने बताया कि ये भी 1100 इसके अंदर हो गई हैं जी इस जी month में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मैंने थोड़ा सा वो अगर आपको बताऊं तो इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो इसकी एवरेज आ रही है 309। अच्छा। 309 एंड 310 पर डे डेथ्स हो रही हैं सर। वाह। तो ये वाकई बहुत अलार्मिंग है, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, अगर ये वैक्सीनेशन नहीं लगवानी जी तो इसका फायदा बता दें कि इसलिए नहीं लगवानी जी। तो अगर लगवानी जरूरी है, क्योंकि हर वो बंदा लगवा रहा है, हर वो बंदा जो मैं उन लोगों को जानता हूँ, आप भी यकीनन जानते होंगे, आपके व्यूअर्स भी जानने वाले में कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो पहले इसकी बड़ी मुखालफत करते थे जी जी। लेकिन जब उनके अजीजों में, उनके करीबी दोस्तों में किसी एक को ये हुआ ये कोरोना हुआ या कुछ इस तरह का हुआ है कोई ये हमला, तो उन लोगों ने जब उसकी सफरिंग्स देखी है तो उन लोगों ने खुद लगवा ली। जी जी बिल्कुल। लेकिन बाकी लोग, आप भी जिन लोगों ने करीब से नहीं देखा, वो आप भी बहस कर रहे हैं जी इसका क्या फायदा क्या नहीं फायदा। इसका फायदा नुकसान वो शख्स बेहतर जानता है जिसके करीबी अजीज को ये हो चुका है। बिल्कुल, वेरी राइट। तो मैं समझता हूँ कि एक काम ना करने का अगर तो कोई फायदा है तो आप ना करें, तो अगर कर लेने के अंदर चले 50% 60% ये आपकी बचत होती है, तो आपको वो बचत कर लेनी चाहिए। बिल्कुल कर लेनी चाहिए। अच्छा राना साहब, थोड़ा सा ये एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि कोई फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो कि ये ट्रकर की जो एक स्ट्राइक चल रही है, उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी जो है वो ही इज़ इन अ हॉट वाटर काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इसको, ये सारा? आज ये लोग ऑटवा पहुँचे हैं और आपके पास क्या डिटेल हैं इनके हवाले से? सर ये जो रैली है ना जी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, जाहिर है कि वो प्राइम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे वो हेड हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम होता है ना जी कि इस तरह की अगर कोई स्ट्राइक या प्रोटेस्ट, स्ट्राइक भी नहीं है प्रोटेस्ट है, बिल्कुल। आई डोंट नो कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाट। ये देखें ना जी कि सिर्फ 15% पीपल ऐसे हैं, 50% ट्रकर्स जो कि इस वक्त इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, उसकी वजह है कि बाकी 85% तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड जी। तो अगर हम 15% का फिगर निकालें तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर टोटल स्ट्रेंथ जो है हमारे ट्रकर्स की पूरे कनाडा में अराउंड 1 लाख बनती है, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया है, जो स्ट्राइक है, आप इसको मार्च कह लें, प्रोटेस्ट कह लें, वो उनका ये कहना है कि ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो लॉजिस्टिक का काम है उनका क्रॉस द बॉर्डर,
یہ بہت زیادہ سفر کرتا ہے جب وہ یو ایس جاتے ہیں اور پھر یو ایس سے واپس آتے ہیں. تو جب آپ واپس بھی آ رہے ہیں تو وہ پھر دوبارہ ان کا کوئی اینٹیجن ٹیسٹ وغیرہ دوبارہ کرتے ہیں. دے وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ وہاں سے کوئی وائرس ساتھ لے کے واپس کینیڈا میں نہیں آ رہے. آئی تھنک یہ کوئی دیٹ از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے بیسیکلی. آئی تھنک سو. نہیں سر، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر. جی ضرور ضرور. میں یہی کہہ رہا تھا، اس وقت جو لوگ ہیں نا جی ٹرکرز کے اندر 16,000 ایسے ٹرکرز ہیں جو ابھی تک ویکسینیٹڈ نہیں ہیں. اچھا، بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے ویکسینیٹڈ، یا جو لوگ اس کے خلاف ہیں کہ جی ہم نہیں کروائے. اب ذرا آپ فگر کو دیکھیے گا، 16,000 وہ جو اس کے بالکل ویکسینیٹڈ نہیں ہے، جبکہ ایوری ڈے جو ہمارے ٹرکرز جاتے ہیں وہاں پر 30,000 جاتے ہیں. جی پورے کینیڈا سے جتنے بھی میں بارڈرز لگتے ہیں وہاں پر. تو 30,000 جب جاتے ہیں تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہمارا تقریباً ڈیلی 1 بلین کا ٹریڈ ہوتا ہے. وہ 1 بلین کا ٹریڈ تو سفر کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ 1 بلین کے ٹریڈ کو بچائیں گے یا آپ انسان کو بچائیں گے. رائٹ. اگر انسان بچے گا تو آپ کے ٹریڈنگ بڑھ بھی جائے گی. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو امپلیمنٹ کی ہے گورنمنٹ نے، وہ یہ بھی کی ہے کہ جو امپلائر ہے آئی تھنک وہ بھی آئی تھنک اس وقت ایک وہ ہارڈ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ٹرکرز جو ہیں وہ ویکسینیشن نہیں لگواتے تو آئی تھنک دے کین لوز دیئر جاب ایز ویل. اور اس میں کچھ اس ریلی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی جاب جا بھی چکی ہیں. نہیں، آپ وہ جو ہے نا جی، کیونکہ زیادہ تر جو ہمارا ہے نا جی ٹرکرز کا بزنس یہ فیکٹری ٹو فیکٹری ہے. جی، زیادہ تر فیکٹری ٹو فیکٹری، اور اس کے اندر جو موسٹ آف دا ٹرکرز ہیں نا جی وہ ایک تو فوڈ سے وابستہ ہیں یا میڈیسن سے وابستہ ہیں. جی. اور ہماری 3rd کیٹیگری آتی ہے آٹو پارٹس کے اندر. ان لوگوں کے اندر تو انٹریکشن ہوتی نہیں، ٹرک میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹرک کی لوڈ ہوا، آف لوڈ ہوا، سارا کچھ ہوا اور یہ واپس آ گئے. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ویکسینیشن ہو یا نہ ہو، نہ ویسے بھی نہ پوچھا جائے، اور جو ہمارا بعد میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے چونکہ وہاں کے کیو ہوتی ہے، ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اور ٹرکرز کا ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ انہوں ٹائم ود ان دیٹ ٹائم لمٹ ان کو واپس نہیں آنا ہوتا ہے. کیونکہ اسی ٹرک نے بے شک آگے کسی جگہ جانا ہو، ان کی اگلی جو ہوتی ہے کنسائنمنٹ وہ ریڈی ہوتی ہے. تو اس کے اندر وہ جو کہہ رہا ہے نا فیکٹری اونر ہمارا رسک ہے، یہ صرف ٹرکرز کا رسک نہیں ہے. اگر وہ ٹرکرز کو بین کرتے ہیں یا ٹرکرز رک جاتے ہیں یا پروٹیسٹ پہ چلے جاتے ہیں تو کتنی فیکٹریز جو ہیں ان کے اندر ان کو دوبارہ لے آف کرنا پڑ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو کیونکہ بڑی مشکل سے اکانومی ریوائو کی ہے کینیڈا کی. اور تو آج جب ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، آج فرائیڈے ہے، تو آج جب یہ آٹوا پہنچے ہیں تو آج کیا پرائم منسٹر کا کیا سٹینڈ تھا؟ آج وہ ابھی بھی ہی از determined that he is not going to. وہ determined ہے، پرائم منسٹر determined ہے، اس لیے تو انہوں نے ابھی بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ کل جب ان کا یہ ریلی پہنچی ہے یا کنوائے وہاں پہ پہنچا نا یہاں سے کنگسٹن تک، جی تو پولیس کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 550 گاڑیوں کا کنوائے تھا. تو آٹوا کے اندر میکسیمم یہ 1000 to 1200 اکٹھے ہو گئے. کریکٹ. اب 1000 to 1200 اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. لیکن پورے کنٹری کے اندر ایک انریسٹ کریٹ کر دینا، پینک یہ ہے ایکچولی. اور یہ ان فیکٹرز کو یہ زیادہ ہوا دیتا ہے، جو ان لوگوں کو یہ زیادہ ان کی سوچ کو ہوا دیتا ہے جو کہ اس کے خلاف ہے ویکسینیشن کے. اور پھر میں وہیں پہ آؤں گا کہ ویکسینیشن کی مخالفت آپ ضرور کریں، لیکن اس بنیاد پہ کریں کہ اس کا یہ نقصان ہے. ہاں، بٹ if they are meant to save lives تو پھر تو everybody should go vaccinate themselves. جی should be vaccinated. بالکل. تو میں بالکل نہیں کرواؤں گا. مجھے یہ اس کا فائدہ بتا دیں کہ نہ کروانے کے یہ فائدے. اچھا رانا صاحب، کروانے کا فائدے ہیں تو وہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے. بالکل. رانا صاحب، بہت سارے لوگ ہمیں جو یہاں دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، ہمیں میسیجز کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا بیک ہوم کے ساتھ بھی ان کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے پاکستان سے، ایون دو کہ جیو پہ RY کے اوپر نیوز چلتی رہتی ہیں. لیکن ایز اے جرنلسٹ آپ اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان کی، پرائم منسٹر صاحب عمران خان کی،
اور آج تک ایسا کیوں نہیں ہو سکا ایون کہ اب دوبارہ جو جسٹن ٹروڈو صاحب ہیں پرائم منسٹر بنے ہیں کہ پاکستان سے کوئی ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ کینیڈا میں ابھی تک نہیں پہنچا اور کوئی ایسے انتظامات نہیں کیے گئے یہاں پر کینیڈا میں کہ پاکستان کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ یہاں وزٹ کریں. لوگ چاہتے ہیں اس چیز کو بھی ہونا. جی بالکل صحیح بات ہے. اگر یہ ہو جائے پاکستان کا کوئی بھی ہیڈ اپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, لیکن پاکستان کا ریپرزینٹیٹو یا پاکستان کا پرائم منسٹر یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اگر آئے گا تو ہم سب کا ہے نا جی وہ. بالکل. تو ہمارے لیے تو چشمے روشن دل ماشاد, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس کے لیے بات یہ ہے کہ لابنگ کون کرے. نہیں تو جو ہمارے یہاں امبیسڈرز آتے ہیں اور ڈپیوٹ ہوتے ہیں یہاں پر آ کے, تو یہ تو ان کا کام ہے نا. نہیں سر, یہ امبیسڈرز کا کام تو ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لابنگ کرنا ان کا کام ہے. لیکن جو ہمارے لوگ ابھی تک پاکستان کی وہ کیا کہتے ہیں جو ایئر بین ہوتا ہے اس کے لیے ایک پراپر ورڈ ہوتا ہے, کوئی ریزرویشن جو ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ فلائی نہیں کریں گے, ان کے وی آئی پیز فلائی نہیں کریں گے پاکستان کے اندر, ابھی تک تو یہ ہم ریموو نہیں کروا سکے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہاں پر کیسے ڈپلومیٹک چینل جو ہے وہ ابھی ہالٹ پہ ہے. ہمارا ویک اور کافی دیر سے ویک ہے جی ہمارا ڈپلومیٹک چینل, صرف کینیڈا کے ساتھ نہیں بہت سے ملکوں کے ساتھ ویک ہے. تو اس کے اندر یہ کوئی ذاتی طور پر نہیں ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے یا نواز شریف کی ہے, کیونکہ جو فارن آفس ہوتا ہے جس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں ان پالیسیز کو ان کو کیری آن کرنا چاہیے. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, پالیسیز نہیں چینج ہونی چاہیے. اور کینیڈا سے جتنا فائدہ پاکستان اٹھا سکتا تھا پاکستان نے نہیں اٹھایا. اچھا یہ مجھے تھوڑا بتائیں, چونکہ آپ اخبار نکالتے ہیں اور ابھی یہ جو یوکرین کے اندر جو سچویشن ہے اس میں نیٹو اور اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا یہاں سے یہ لوگ کافی فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, ایمونیشن بھی بھیج رہے ہیں. پاکستان کا کیا سٹینڈ ہے اس حوالے سے, کیونکہ ہم اس خطے میں رہتے ہیں, ہمارا وہاں کیا سٹینڈ ہونا چاہیے یوکرین کے لیے؟ سر یوکرین کے لیے ہمارا سٹینڈ دیکھیے جی سیدھی سی بات ہے کہ ہم تو کسی نہ کسی طاقتور کے ساتھ ہی ہوں. جدھر طاقتور گروپ ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. ہم یہ بھول جائیں گے کہ کس کا حق ہے کس کا نہیں حق ہے. یہ ہماری معاشی مجبوری ہے پاکستان کی. جی. تو اب یوکرین کا اور اس کا جو جھگڑا جی اس کے اندر تو ہم اسی کو سپورٹ کریں گے جس کو ہمارے طاقتور حلقے سپورٹ کریں گے, اور طاقتور حلقے کن کو سپورٹ کر رہے ہیں, یوکرین کو کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی اسی کو کرے گا, اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں. ہم اگر کہیں گے تم اس کو تو کہیں گے یہ تو ہمارے خلاف چل رہا ہے. ہم کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہمارے خلاف چل رہا ہے. تو پاکستان کے اس وقت رشیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں ان جنرل؟ رشیا کے ساتھ جی سر, پاکستان کے تعلقات رشیا کے ساتھ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان سے دوستی کرنا چاہتا ہے رشیا. رشیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر میری روٹس بن جائیں, پاکستان کے ساتھ میری کنیکٹیویٹی جو ہے نا وہ بڑھ جائے میری. اور دوسرے اس کے اپوزٹ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات استوار رہیں, جبکہ امریکہ نہیں چاہتا. امریکہ کسی اور جگہ پہ چاہتا ہے, ہمارے ہمسایہ ملک سے چاہتا ہے, اور اس کا یہاں پہ انٹرسٹ کم ہے. رشیا کا یہاں پہ انٹرسٹ زیادہ ہے. جس کا انٹرسٹ ہمیں ہے ہم اس کو کم لفٹ کروا رہے ہیں, اور جس کا جو ہمیں لفٹ نہیں کروا رہا ہمارا انٹرسٹ اس کی طرف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہ جتنے بھی مسائل ہیں یا جتنے بھی ہیں ان کی جو بیسک روٹ ہے وہ ہے معاشی حالات. اگر کسی ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہوں تو ان کا ڈیسیجن بھی اپنا ٹھیک ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا ڈیسیجن ہی اپنا نہیں ہے, اس لیے ہمارے معاشی حالات کا ڈیپینڈنٹ ہے. تو جو ہمیں دے گا ہم اس کے ساتھ. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے آئندہ آنے والے چند مہینوں کے اندر جو اس وقت وہاں پر جو پولیٹیکل ایک ٹرموائل ہے گورنمنٹ کے اندر اور اپوزیشنز کے ساتھ, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ایز اے جرنلسٹ آپ پاکستان میں اتنا کام بھی کر چکے ہیں, تو آپ کی نظر اس پہ رہتی ہے کافی, اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا. ملک صاحب ضرور پوچھیے, لیکن پاکستان کا جو اس وقت گورنمنٹ کی سٹیٹ چل رہی ہے نا جی, کوئی پہلی بار نہیں چل رہی ان کی سٹیٹ. آپ کسی کا بھی ماضی دیکھ لیں, نواز شریف کا دیکھ لیں, زرداری کا دیکھ لیں, بے نظیر کا دیکھ لیں, ہمیشہ یہی کہا کہ آج گیا کل گیا, آج گیا کل گیا. تو یہ باقاعدہ طور پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کسی بھی
इलेक्टेड या सिलेक्टेड जो भी हमने नॉमिनेट किया है, हमारे नुमाइंदे चुन के हमने भिजवाया है, या बेशक सोल कार्ड ही कहें, एक जमहूरी हमारी हुकूमत है, उसको कभी इन्होंने स्ट्रांग नहीं होना दिया, ठीक है। और इनको हमेशा ये तसर दिया है कि आप हमारे डिपेंडेंट हो। और किसने तसर दिया? हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट किस तरह तसर देती है? इसी तरह देती है कि किसी को स्टेबल नहीं होना देती। और स्टेबल ना होने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसकी अपोजिशन को उसके खिलाफ हमेशा खड़ा रखा जाता है, और उस अपोजिशन से कोई फैसला भी नहीं करवाया जाता, उसके सर पर एक तलवार लटका दी जाती है। और सेम सिचुएशन इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को भी फेस करना पड़ रही है, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं समझ रहा कि कोई नई सूरत हाल है इमरान खान के लिए। आप समझते हैं कि सिंध के अंदर जो भी हालात हैं, आप समझते हैं कि वहाँ गवर्नर राज जो है वो गवर्नर रूल जो है वो नाफिज हो सकता है? नहीं, मैं नहीं जी समझता गवर्नर रूल नाफिज होगा, क्योंकि जमात इस्लामी का धरना हो रहा था, वो कल उनका पैचअप हो गया। एमके के साथ भी उनके हालात ठीक हो जाएंगे, तो गवर्नर रूल की वहाँ पे जरूरत को नहीं है। सच अगर गवर्नर रूल हो भी जाएगा तो मुझे बताएं, पहले भी सूबाई हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत को कितना बजट दे रही है, कितना पैसा दे रही है, या कितनी सपोर्ट कर रही है हमारी फेडरल गवर्नमेंट। तो ऑलरेडी वहाँ पे उनका अपना गवर्नर बैठा हुआ है। बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं या जिन लोगों का के साथ उनका था थोड़ा बहुत कंफ्रंटेशन, उनको उन्हें अपने साथ मुज़ाकरात करके मसला हल कर लिया वहाँ की हुकूमत ने। लेकिन बेसिक है हमारे फेडरल हुकूमत का। अब खान साहब जो है ना जी, खान साहब ने, मैं जो जाती तौर पर समझता हूँ, मैं वो जो मेरी जाती राय है कि खान साहब ने जितने इजलास तर्जुमानों के किए हैं, अपने स्पोक्स पर्सन जो अराउंड 53 हैं जी, जिनमें से 2-3 बड़े बड़े नाम है, बाकी लोग पता नहीं कौन कौन सा स्पोक्स पर्सन बना हुआ है वहां पर। जितने इजलास उनके किए हैं उन्होंने, और जितने अपने सोशल मीडिया के विंग के किए हैं, काश वो इसका 50% ही अपनी कैबिनेट के कर लेते। अच्छा। तो शायद मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो जाती। जी जी। तो मैं नहीं समझता खान साहब ने कोई इस तरह का स्टेप लिया है। देखिए ना जी, अगर आप अपनी कैबिनेट को थोड़ा सा खींच के रखते हैं कि ये करना, ये नहीं करना, ये क्यों नहीं हो रहा, यही काम होता है ना जी प्राइम मिनिस्टर का, कि एक वो आपको काम असाइन कर देता, सिर्फ ये पूछता है ये कब हुआ, कब होगा, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो इतना तो उन्हें पूछा नहीं जा रहा, ये सारा जोर उस पर दिया जा रहा है, तर्जुमानों पे और सोशल मीडिया पे। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि जब आपके घर घर के अंदर भूख नाच रही हो फिर प्रोपेगेंडा कुछ नहीं करता सर। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारी है अपने लोगों की बदकिस्मती, अवाम की बदकिस्मती है कि इस वक्त उनके साथ ये सिचुएशन है। माना कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही उनके लिए, माना कि हुकूमत जनाब फ्लॉप हो गई है उनके लिए, लेकिन मुझे ये बताएं अपोजिशन उनके लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही सर। अपोजिशन अपने इशारे का वेट कर रही है। तो बेचारा वहां पर क्रश तो हो रहा है, अवाम 22 करोड़ लोग क्रश हो रहे हैं, बाकी लोग किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी अपोजिशन को कोई। हाँ जी, अगर वो समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गलत कर रही है, तो उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है, एक रात के अंदर 1 आवर नोटिस के ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं जी। और ये क्लेम भी करते हैं, तो फिर लाते क्यों नहीं? अगर नहीं लाते तो इसका मतलब है इनकी सिंसेरिटी में फर्क है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में था, मैं आपसे पूछूं कि आपकी उस पर भी गहरी नज़र रही है, मैंने भी उसको काफ़ी कवर किया है। आपको इल्म है कि यहाँ पर एक हमारे पाकिस्तानी एक एल्डरली एक इंडिविजुअल थे जिनको कि ATF ने उनके घर में घुस के मार दिया था, और वो बेचारे मेडिकेशंस के ऊपर थे। और आपको क्या उसका कुछ आज तक कुछ पता चला कि उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, उनको डिमोट किया गया, या कुछ हुआ उसका? कोई कार्रवाई नहीं, अलबत्ता उनकी तो मेरा ख्याल वर्डिक्ट भी आ चुकी है, जिसके अंदर उनको एग्जोनरेट कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, उनको एग्जोनरेट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी की थी, और वो उस जो थे, मेरा ख्याल उनका क्या नाम था, कौन से यहाँ पर ये चौधरी साहब थे, वो मिल्टन जी के जी अंदर, जी जी बिल्कुल माल्टन के अंदर, माल्टन में जी जी इजाज साहब, इजाज जी जी साहब। उन्होंने कहा जी कि उनके हाथ में वो छुरी थी और ये हो गया। हमें जो पहली रिपोर्ट थी, वैसे भी सही बात है, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, पुलिस सारी एक ही होती है, मजा नहीं है पहना। वो उन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन वालों ने अपनी पुलिस को, और वो पुलिस को एग्जोनरेट करवा लिया उन्होंने। It's a sad affair, very sad affair. राणा साहब,
آپ کی انسائٹ کا ہمیشہ میں بڑا شکر گزار رہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. کسی دن دوبارہ آپ سے انشاءاللہ پھر دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. جزاک اللہ. تھینک یو سر. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ رانا سہیل جو کہ اردو خبرنامہ نکالتے ہیں, جرنلسٹ ہیں. میں نے چاہا تھوڑا سا, کافی دن ہو گئے کسی جرنلسٹ کو ہم نے آن لائن نہیں لیا, ان سے ہم تھوڑا سا ذرا بات کریں. اور ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں 1 منٹ پہ کے لیے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور کوٹ میری نظر سے گزرا تو اور وہ بڑے ڈیپ میننگ ہیں اس کے بھی, تو میں نے چاہا کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو تعلق ہوتا ہے اس میں دوسروں سے اپنا جیسا ہونے کی توقع مت کریں, کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے. ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. یو آر واچنگ پرائم ٹائم ود انجم ملک, وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں, ہمارے اسٹوڈیوز کی لائن اب کھلی ہیں. اسٹوڈیوز کی لائن کا نمبر ہے 9056704114. ویل کم بیک ٹو یو ان 2 minutes. تھینک یو. ریئل اسٹیٹ ضرورت بھی انویسٹمنٹ بھی. ریئل اسٹیٹ خریدتے اور بیچتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ امپورٹنٹ ٹپس فار دا سیلرز اینڈ بائرز. میں اظفر طاہر آپ کے لیے لا رہا ہوں ریئلٹرز کیفے, جہاں پر پروفیشنل ریئلٹرز اینڈ مارگیج اسپیشلسٹ آپ کے ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں. ریئلٹرز کیفے only on Voice of Toronto TV. فلسطین کا جو کاز ہے, کافی لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں, ڈسٹرکشن ہو چکی ہے. یہ ایک بہت بڑا تمانچہ ہے پوری دنیا کے منہ پر, ہیومن رائٹس والوں کے منہ پر. انسانی جان کی قیمت ہر جگہ پہ سیم ہے. خدا کے لیے انسان کو انسان سمجھے, باقی مذہب آپ کا سارا کچھ اپنی جگہ پہ. It's always a very emotional. ہم بھی بہن جمع کر رہے ہیں فلسطین بھائیوں کے لیے. I think the long weekend will definitely still be in lockdown. ہمارا جو بجٹ ہے وہ پاس ہو گیا ہے. کیا خاص ایسی پروموشن آپ دے کے جا رہے ہیں؟ فرسٹ 10 کسٹمر ہمارے پاس آئیں گے. فرسٹ 10 کسٹمر گولڈ کی جو نوٹ پن ہے بالکل فری دیں گے. پلیز اسٹے ود us prime time with Anjum Malik on Friday. This is Kubra Ali. I'll be starting a new show, Dil Ki Baatein. Every Tuesday at 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. Hi, I'm Tanya. I'm your host. I'm bringing you a new show on health and wellness on Voice of Toronto TV. Don't forget to watch on every Wednesday at 9 p.m. Hello everyone. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹی وی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابیل عمران. لے کے آ رہی ہوں آپ کے لیے ایک برانڈ نیو شو جس کا نام ہے لولی لیڈیز کینیڈا. اگر آپ بزنس وومن ہیں یا ریئلٹر ہیں, میک اپ آرٹسٹ ہیں یا بیوٹی بلاگر ہیں, یا ہے آپ میں کوئی ایسا ٹیلنٹ جسے آپ پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, تو آئیے ہماری مہمان بن کر لولی لیڈیز کینیڈا میں, جہاں لوگ آپ کو جانیں گے, پہچانیں گے اور مانیں گے. Only on Voice of Toronto TV. Good evening everyone. I'm your host Hina Siddiqui. میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں وومن پاور, جس میں ہم بات کرتے ہیں ایک امپاورنگ وومن کے ساتھ اور جو شیئر کرتی ہیں اپنی اسٹوری آف اسٹرگل اینڈ اسٹوری آف سکسیس. آپ دیکھ سکتے ہیں وومن پاور ایوری وینسڈے 8 p.m. on Voice of Toronto TV.
Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labour, poverty and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. For all your tax and accounting consulting needs, call Waris Shah, your own tax and accounting consultant. Based in Mississauga, call now 905-232-7829. Hello everyone, my name is Nasser Shah. I specialize in any mortgages, loans and franchise business. For any such need, please contact me. ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਮੈਕਸ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ INC ਤੋਂ ਟੀਮ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। They deal in buying and selling of any residential properties like resale, new construction, condominiums and rental apartments. ਇਹ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। For any real estate or mortgage related services, call Sukhraj Shahiraj or Rupinder Shahiraj. Phone numbers 647-701-7244, 647-701-7244. Team Shahiraj. Hi, this is Sharif Sabawi, your MPP of Mississauga Inlands. It is my honor to represent the people of Mississauga Inlands. Since taking the office, I have been doing my best to help individuals, families, and businesses right here in Mississauga. During the pandemic, the government of Ontario has worked very hard to save lives, keep Ontarians healthy, and sustain small businesses that were experiencing hardship due to the lockdown. Then, now, and always, I promise to be the voice of my riding. If you have any problem, issue, concern, or question, please contact my office anytime. I will be more than happy to meet with you and discuss any concerns you might have. Even if we can't solve your problem, we will tell you where to go to get some help. Your MPP, Sharif Sabawi. Ujala Homeopathic. We are registered with the College of Homeopathic Ontario. Over 30 years of experience in homeopathic medicine. All chronic and acute diseases of men, women and children can be treated with homeopathic. Homeopath Hafiz Ahmed. For further information or appointments, call now at 4165098093. सेहत और तंदुरुस्ती का नया उजाला, उजाला होम्योपैथिक।
Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक, वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन की नशरियात। और फ्राइडे का दिन है आज, जनवरी 28 है आज। और मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में 2-3 चीज़ें हाईलाइट की थी। एक तो ये कि रीओपनिंग स्ट्रेटजी जो है, जो फोर्ड गवर्नमेंट की है, उस हवाले से उस पर भी बात करेंगे। MPP सबावी साहब हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो नए लोन्स, जो कि ग्रांट्स हैं, उस हवाले से जो ग्रांट का पोर्टल है, बहुत सारे मैसेजेस हमें आए पिछले प्रोग्राम के बाद कि लोगों ने पूछा वो पोर्टल कब खुलेगा। जो कॉस्ट रिबेट का पोर्टल है वो तो खुल गया हुआ है, उस पर लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल $10,000 का पोर्टल है, जो ग्रांट है, वो अभी हमारे साथ सबावी साहब हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ड्यूरिंग द प्रोग्राम तो आप हमें स्टूडियोज़ में कॉल कर सकते हैं लाइव 905-670-4114. Very good evening to you, Mr. Sabawi. How are you? Good evening. How are you, Anjum? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for coming in on a short notice, as always. Let's talk a little bit about for the information for our viewers regarding the reopening that are going to happen on Monday. What is opening, at what capacity, and then we'll go further. A lot more questions I have. Okay, so let's start with the first category. The first category, the people who applied before, they got the grant before. No, I'm talking about the reopening strategy right now. The reopening. Yeah. Okay, so very simple. We are going back to the stage we were in before, which is 50% of the capacities, 50% of the banquet halls, gyms. So it will be still 50%? Yes. Okay. This stage is 50% of everything. Okay. And we are moving the mark for the private gathering to 10 people instead of 5, so now it's double the number. But the weddings are still going? The weddings? Wedding. There are the wedding and the conference centers, there is no restriction there? No, that like it depends. Like again, like if there's any food exchange, it's gonna be marketed as 50% to make sure that like as long as you are removing the mask, that's almost a 50% all the way. Okay. But that's like only 21 days. We are hoping that will be removed after 21 days. That stage. So 21 days from Monday, and then what is the plan after that? So there's 3 stages plan, which I posted it today, and actually there is a staged approach to, again, like giving us a point, giving the medical, that's a request of the medical people, to give us a stop or a point where we can double check what's our status in regards of the number of cases and everything else. Okay. So the final stage is like, I think 14th of March, where all the restrictions will be removed totally. So no restrictions, anything. So yeah, I saw the chief medical officer was doing a press conference, and I actually received a phone call from him today. Good. On my phone. Yes. And they were talking about that they're going to remove the total restrictions in Ontario by March 31st if everything goes well, and no masking as well. Mask will be removed as well. That's what they're saying. Which is a good sign. I hope so. It's in the way. Like again, like we are happy to see everything going back to normal. We are happy to see life moving on. But again, like I like to keep the expectations in the correct level. Like I don't would like to say we're gonna get rid of the mask because the mask might stay a little bit longer. Okay. Just going to let my audience know that we have Honorable MPP Sharif Sabawi with us. And the reason he's here because of the reopening plan that the Ford government have as of Monday. If you have a question during this transmission, like the last time you guys called us a lot of questions with, and he was here to answer them.
give us a call at 905-670-4114. That's our studio line, and we will take your live calls during our conversation. So let's talk a little bit about a couple of things. Okay. Last time when you were here 2 weeks ago, we talked about these new grants. Yes. And you've been kind enough. I asked you over the phone a couple of times. So let's talk about the strategy. Anybody who have been approved for a grant in the past, which is last year, what will happen to those people? Are they going to be getting some sort of an email to comply with? They will get a communication Okay. from the ministry saying we are opening the application for the grant. Okay. And it, as my understanding, is going to be automatic enrollment. Okay. So they might give him a communication to confirm that he's enrolled for the new grant. So if you already received Yes. 2 grants last year, so automatically they know your business suffered. Yes. And you can automatically get the third one. Yes. Do you have to apply for the third one? As far as I understand, no. No. Okay. But he will receive a communication, and this communication either it will confirm that you are enrolled, so Okay. within the next few days you will receive the grant, or it might say, here's the link, please confirm some of the information, your bank information, whatever Right. is the information needed. Yeah. And by pressing submit, that basically refresh your application. Now, one thing which... But I'm just saying, Yeah, please, but go ahead. there will be room for the people who either never applied before or applied and get rejected for whatever reason to reapply again. To reapply again. Yes. Now, when I was researching this before coming to the studio tonight to do this show, I saw that the trades that are there now, a lot of trades have been eliminated from the previous trades that when you guys have allocated the grant. For example, there's no travel agents there right now. There are no tour operators there. I see there is tour and guide services, people who provide it, but tour operators are not there. Similarly, like salon services are not there, personal services are not there. But I also see that Premier Ford, during this announcement and and the information on the net, they are saying that even people who are brand new in the business, they can also apply for the grant. Can you kind of elaborate a little bit about that? There's a little bit of it's like the problem with the new businesses is the first grant requirements were give us the average of this month last year. Yeah. So now we ran into a situation where there's many new businesses said like I don't have a history. So Right. what should I do? And that was like a gray area which sometimes we managed to prove based on an average or something. And they were also talking about 2019 versus 2020. Yes. But under the new guidelines, what is the new guidelines? If you have started a business, let's say December of 2021, and you registered the business, what will happen to those people? that like as long as they said it's even include the new business, there will be most probably a checkbox. But there are only 6 or 7 trades. Like they're over saying there. there's a checkbox saying new business, Yeah. then he's not going to be required to prove like that last year. Okay. They might start comparing to the 2 months before the lockdown. Like I'm not sure yet Okay. the technicalities What of the- that, okay. but they will come What up the with stats is something going to be. Okay. to measure like you were here and you closed, so you're here. So Right. basically the proof of loss of business. So just for my audience to understand, if you, and I don't know the answer to this, and you can answer this. If you registered a business in 2021, and we got locked down, now for the last several weeks, and you have a sole proprietorship or maybe a corporation, or if there is any difference between that? Because some people who are personal service providers, like let's say salon guys, like hairstylists, or gym guys, like gym instructors, for example, and they have a business registered in December of 2021, they will be also eligible to apply?
whether you are a sole proprietor or a corporation? No, like sole proprietor, I'm not sure about this part, but again, like, and we need to understand something. There's the differences between based on income, where I can apply for the similar to SERB and those types of grants, and I think that's open for everyone. But the corporate is basically where there's a payroll, there's a tax, there's a tax number, there is like, I think there's a difference. Okay. I'm not sure how they will deal with it. Because the last time they only said you must have to have an HST number. Now people can get HST number even when they are sole proprietor, they are self-employed. You can still get an HST number. So I mean, if that's what the government is only asking your bank accounts, it's the same requirements for the other two. Sorry? It's the same requirements for the last two grants. There's nothing changes. So it's almost very, very close. Maybe they will change some of the verticals, saying this vertical was, we honored this vertical is not this time. Okay. Because we, technically speaking, what we locked exactly was like the indoors, in their foods, indoors, and gyms, and some of the activities. I'm not sure 100% was the hair salons total lockdown or restricted in numbers. Okay. So whatever we lock down. So when do people expect this portal is going to be live for them to apply? I would say by the end of the week, like this coming week, the beginning of the week. So from Monday on till next Friday, in between somewhere in Monday, Tuesday. And once people apply, if there is a deadline to apply, that people are the government is looking at, or it's going to be like restricted 1 month, 2 months? I am not sure about this information, but again, like if we don't know the date when it's going to open, we don't know when the date is going to close. Like we're still wishing for the day they open because the business really need it. And we have been as member of parliament, we've been pushing very hard, saying, get the bureaucrats on it. We need it. Viewers, if you have any question, we have Sharif Sabawi with us, and we can ask him any question that you wish, that you have in mind. I've been trying to ask him some of the questions that come to my mind, but if there is something that you guys would like to ask, our lines are open, 905-670-4114. That's the number to call to our studio line to interact with Mr. Sharif Sabawi. Okay, let's talk a little bit about the tourism industry right now and the hospitality sector, which you look after. Where are we heading with that, in the coming months? What people can anticipate? Are there any good news coming in from the Ford government? I know you guys going into the nearest elections and everything, and you're going to be busy with that as well, in your writings and all that. But people would like to know that what's going to happen. As I always mention, like we can, whatever grants we're giving, whatever programs, support programs, sustainability programs we come with, it's just to sustain the business. It's not really to get money. Right. So the best solution for us is to go back to normal life, so that the tourism start flowing back in Canada. Okay. Because those businesses, even if we give them grants and support them, this is just like a fraction of their cost, sometimes a fraction of what they do, their revenues. Will not be able to compensate them. Like the Ministry of Tourism contribution to the GDP of Ontario is $75 billion a year. So like nothing will compensate them for the losses 100%. So the best thing is, what we are hoping for is borders to be open, tourism start coming back, tourists start enjoying their time, and we are hoping to stimulate that. Coming summer, we should have a historical level of tourism next summer. If what we are planning and what we are hoping for, March is the end of it, then we can hope for a very good, successful season in this summer, which can compensate the businesses and get them back to their utilization levels. Okay. There have been a truckers' strike going on, or march you can call it,
Prime Minister has been talking about some fringe, the groups who are doing this. But what is the province thinking about this whole thing? I mean, there was 401 was shut down for hours yesterday. They reached Ottawa today. So what's the new update, and what is their demands? Have their demands been dealt with, or the government is speaking with them, provincially as well, or so? What do you think? What is happening? First of all, it is the right for any person, democratic right to show his unaccepting, or he shows his objection on some of the government, what the government is doing. The problem with the truckers issue is they're talking about crossing borders and a mandate of vaccination in and out from Canada, right? Which is like not any provincial issue we can help with. It's a federal issue. It's a federal issue, and the federal have been so trying right to do now it. when they go to US, they have to get back. They have to be tested, and when they're coming back into Canada, they have to be tested again. I think it's now going further to say that they will put a mandate where you have to get to be vaccinated to be able to go back and forth. So this without is isolation. So this Like is the this is problem the whole bone of isolation. contention that Yes, it will be mandatory, and they don't want to make it mandatory. yes. Like there's some dates. There was some discussion about a date where if you just apply only PCR, negative PCR, then you have to quarantine. Okay. So that means that he'd cross the borders, get quarantined. For a few days, then continue, or something like that. Which is like they see that will impede the flow of the business, which I understand, of course. Like I can't drive one trip, like those truckers, some of them do trip every day or 2 days, like back and forth, back and forth, back and forth. Right. So if he would do one trip and have to quarantine for some time, then he will lose money basically. He loses his business. So that's where they are trying to object on that. And what again, is like the provincial premier take on this in general? If the Prime Minister picks up a phone and call Premier Ford, as a premier of all provinces, like Ontario province and the other provinces premiers, and they have a conference call, what is going to be discussed? We are very tight hands when it comes to some of the issues, especially with the feds, because we are not, like Ontario is just one of the provinces. They are trying to implicate rules for all the provinces. And they have been, like the federal, have been very vocal about pushing for vaccination. People have to get vaccinated. It's a dispute. It is a controversial issue in regards to the vaccination. And they are, like now, what I really don't like is to see, what I see now is they are trying to change it from, no, it's not a vaccine issue, this is an issue of freedom. We are defending the freedoms. Talking about a freedom, I was doing some research today, and I was shocked to look at these numbers. 1,100 deaths have been recorded for the month of January only here, where we live in this country. Especially 60 to 70 deaths per day happening in Ontario. So I mean, I fail to understand these people who are anti-vaxxers and who doesn't want to go and get vaccinated. It is a real thing. People are dying. People who have not been vaccinated, they get really, really sick. I got really sick, even though I was double vaccinated, but I got saved because I was protected. Yeah, well, I didn't end up in hospital. If you got this heavy symptoms when you are double vaccinated, I can tell you, if you are not vaccinated, it would be a disaster. Yes. But the thing is, I believe the other thing is that is happening, and Ontario is very big at this, it's the employers. Employers are making it mandatory for employees to have the vaccinations. And if you don't, they either send you an email to fire you, or text to fire you, or maybe a letter and you're fired. So if you've been with a company for years, you're gone because you were stubborn not to get vaccinated. Yeah, it's unfortunate, and
I think this is part of the change the social media causing, which is basically anyone have an idea can go out and speak it out, and then he will find people to share it, and then all of a sudden there is some trend on the internet about something happened which nobody investigated. Is that true or not? How good or bad is this information? Who said that? What's the qualification of the guy who's giving that? And at the end of the day, we have to understand that even within doctors, there's different schools. There is different set minds. There's different point of view. Very similar to engineers. Like when I get a project, I will do it some way. Another engineer would take a different approach. In medicine, it's the same thing. So some doctors might say, you know, eat well, get your vitamins. If you are healthy, you don't have to take the vaccine, whatever. So again, like using this kind of methodology creates trust, and like the people start losing their trust into the medical system, and that's what we keep saying. I have an authority who is authorized to give me advice, official advice to the government. This is the only ones we take, like either chief medical officer or the chief medical officer networks, which is all the chief medical officers of different regions, or the science table. Right. Now, if a doctor come and say, according to my opinion, this is 1, 2, 3, 4, I can't even consider that because I have official person to do that. Like, let me ask you a question. We have, let's say, security disaster. Some hostages got into a situation. Do you take the opinion of the chief of police or ex officer somewhere and say, like, I think we should do this? Like, who is in charge? Is the guy who's in charge. He's authorized to take decisions because he's accountable to it. Because with authority come accountability. Of course. Okay. So, but anybody can say anything, even if he's a doctor. Like with all respect to everyone, again, he's not the one accountable for that. Correct. No, I agree with you on that, and I just fail to understand. As someone in the media, and we talk about this every day, and I look at the numbers, and it's mind-boggling that why people would not go in for a vaccination. So let's talk about two more things. Are you aware of this the 5G contract that the Rogers and the Bells that they are trying to get their network around the airports and all that stuff? In my opening, I talked about this today. Yeah, I'm not involved okay. in that. So I'm not going to ask you anything regarding that. But it's very interesting, by the way. 5G is very interesting. It's very interesting, and it's very dangerous across the airports because it affects the frequency megahertz 430 that it has. It's the same that the aircraft instruments are used, and it affects the decision heights when people are coming into land, and you can crash if you have transmitters around the airport vicinity. So it is a very, very big problem in US and in Canada. A lot of airlines have canceled their flights into this country because of this thing, because they were trying to launch this, the network. They said you want to do it, you do it other areas not near the airport. Yeah, that's for the time being, because I have trust, 100% trust, like no doubts that technology will come up with some solution for that. Of like course. we ran into situations like when we were doing William Osler hospitals, I tell you that. There is some range of the channels of the Wi-Fi actually conflict with the radar range. Right. So at some points when the radar of the airport get just like the rays crosses the hospital, we discovered like some channels randomly start dropping and we don't know. We don't know what's happening. And we kept like the third floor, second floor, fourth floor, fifth floor. And we discovered that there is a range where it conflicts with the radar system of the airport because it's too close. And we had to just shift the channels up and down, and we worked it out. So I have a definite trust in the technology will find solution for that. So anything that our viewers who are watching you tonight that you have in your box that you want to open and you want to talk about to our viewers, that what they can anticipate in the coming months? And by the way, how is your election campaign is going to go, and with this restrictions and all that, and
hopefully, maybe that's one of the things Chief Medical Officer is saying, that by March the 31st there would be no masking, and so you can go and you can knock doors and you can talk to people. Yeah, knocking doors is always, it's outdoor activity, so it can happen. Yeah. It can happen. But again, like, we have to be respectful to the people who are like, I'll tell you something. Even if the chief medical officer came and say, like, I don't have a problem, everybody take the mask. Do you think that everybody will remove the mask? I'm telling you, there was a percentage, Some people are just a used to good it now. percentage of the people will feel more It is comfortable the norm now. of their life now. Like when they leave home, I see people when they are in a car just by themselves, they have a mask on. Just in case. I mean, sometimes I laugh. I see somebody next door to me passing by, and he's masked. I said, hey, there's nobody in the car. Like, what he's worried about? Yeah, I'm telling Just you, people there's get used to it. lots of jokes and like the graphics thing, caricatures where you see like a man and a wife in the bed, and each one of them wearing his mask, like, because we In the never bed. know. Oh, let me take my mask off. Over. No, thank you very much for your insights as always. Any message that you have for our community, especially to those truckers who are watching it tonight? If somebody who's watching you and he's doing this job as a trucking, what is the message you have for them? The message I have is, I think the government, all the government, like in all the cases, they have to have some courtesy, some compassionate, and they have to understand. We have to understand where everybody coming from, Right. like where's their point of view, and listen to each other. Like I think the media sometimes cause lots of fuss where because of the noise we don't even listen to each other, and I think in the federal side there was like multiple points where there was, I would say, a little bit of tough comments. Some I heard one about a month ago when somebody said even if the Constitution is conflicting, we still can get a waiver for it or something like that, which I think that like creates a big spin around like where is the line, where's the human rights or the constitutional rights of the constituents. But again, like there is emergency conditions. There is public safety. When public safety comes, I think lots of things have to be put in consideration. But there's always a room to discuss, negotiate, speak, and find some meeting point. It might not be exactly what I want as a government or exactly what the constituency want, but somewhere in the middle, somewhere we can feel that everyone got enough part of what he wants, a percentage of what he wants. Thank you, sir. Thank you very much. Stay blessed as always, and thank you for keep on coming to us on short notices. It's always a pleasure. And the reason it makes me feel good that when we ever ask you, you're always, wherever you are, you make time to come and join us, and we are really thankful for that from the bottom of my heart. Thank you so much. Mr. Anjum, it's always my pleasure to be with your viewers and answer questions. Again, like sometimes I don't have the exact answer, but I can come back to you with answers as much as I can, as much. My office is always open. Even if after the program, somebody seen the program, has a question, please email us. Our email address is on the site. You can easily get access to us. Please send us. We reply to all the emails we receive as much as it is. Like Thank you, sir. Viewers, ये था आज का हमारा प्राइम टाइम, और हमने कोशिश की थोड़ी सी चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया है, और आपका फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी रहता है प्रोग्राम के हवाले से. गाय बगाए आप हमें लिखते रहते हैं, मैसेजेस भी करते रहते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये रहती है कि जब हम प्रोग्राम ये लाइव करने आते हैं तो आप इंटरेक्ट हमारे साथ ज़रूर करें, हमसे बात करें कॉल करके, और it help us to come and do a better show next time. Voice of Toronto TV@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है. अगर आपको अपना फीडबैक लिखना चाहते हैं तो Voice of Toronto TV@gmail.com. हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @Voice of Toronto TV. हमारा
ویب سائٹ کا ایڈریس ہے votmedia.ca. اسٹوڈیوز کی لائن ہے 9056704114. پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک اور آج کی ایک بات جو کہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے ہر پروگرام میں 2-3 چیزیں آپ سے ضرور ڈسکس کی جائیں جن کا کہ براہ راست ہماری زندگی میں بڑا اثر رہتا ہے. تو ایک بڑا اچھا سینگ ہے کہ اخلاق کا حسن جو ہے جس انسان میں آ جائے، اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. I'll come back to you again انشاءاللہ. زندگی اور صحت میں وفا کی تو پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ. A very good night. Thank you for watching Voice of Toronto. Bye bye. اللہ حافظ.